ناظرین کرام السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ پروگرام روشنی اور روشنی کے ساتھ میں شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، کل ایک بات آپ کے گوش گزار کی پروگرام کی ابتدا میں، اور مجھے راستے میں روک کر ایک سے زائد لوگوں نے اظہار کیا، آپ سمجھ لیں کہ اپنا رد عمل میرے سامنے پیش کیا۔ بات جو ہم نے کی وہ یہ تھی کہ دنیا بھر میں ہوتا یہ ہے کہ جب مذہبی تہوار آتے ہیں، اور خاص کر دیگر جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کے یہاں بھی ایسا ہے کہ جب ان کے مذہبی تہوار آتے ہیں تو وہ ان تہواروں میں استعمال ہونے والی اشیاء کی قیمتیں کم کر دیتے ہیں۔ لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اکثر ہمارے یہاں لوگ رمضان کی آمد اور عید کی آمد سے پہلے جو جن چیزوں کی لوگوں کو ضرورتیں ہوتی ہیں، خاص کر رمضان میں جو اشیاء ضروریہ، جو کھانے پینے کی غذائی اشیاء ہیں، اجناس ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایسا رجحان نہیں ہونا چاہیے تو بہت سے لوگوں کا ہمیں ریسپانس آیا، اور لوگوں نے یہ کہا کہ آپ نے جو بات کی ہے اس بات کا کوئی رزلٹ آنا چاہیے، لوگوں کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ گفتگو برائے گفتگو نہیں ہے، یہ ہماری اصل میں اہمیت کا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ایک مملکت خدا داد کو اسلام کے نام پر حاصل کیا ہے، تو وہاں ہمارے عمل سے یہ سب کچھ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم بہت ساری باتیں، بہت سارے ایسے کام، میں لفظ بہت سارے استعمال کر رہا ہوں، سارے نہیں کر رہا ہوں، کہ یعنی سارے سے مراد یہ سب نہ صحیح، کچھ ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں کہ جن سے پتہ چلے کہ ہم نے کسی جذبے کے تحت یہ مملکت حاصل کی، اور ہم ایک جذبے کے تحت اس مملکت میں رہتے ہیں، کتنا ہم مال کما لیں گے، کتنا مال جمع کر لیں گے، اور اس کو کب تک اپنے پاس رکھیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے نا، میں مفہوم آپ کی نظر میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے فرمایا کہ اس قبرستان میں جو لوگ مدفون ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں عالی شان عمارتیں تعمیر کی، خوبصورت عورتوں سے نکاح کیے، لیکن آج یہ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اور ان عالی شان عمارتوں میں دوسرے لوگ آباد ہیں، وہ خوبصورت عورتیں دوسروں کے نکاح میں چلی گئی ہیں۔ تو دنیا میں جو ہے وہ رہ جاتا ہے، اچھا عمل، اچھی یاد وہ رہ جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم اور آپ ایسی مثالیں قائم کر کے جائیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ چند لوگوں کی وجہ سے پورے معاشرے میں خرابی پیدا ہو گئی، چند لوگوں کی وجہ سے، ان کے طرز عمل کی وجہ سے، ان کے زائد منافع کمانے کے رجحان اور لالچ کی وجہ سے پورا معاشرہ بدنام ہو گیا۔ تو ہم ان چند لوگوں کو، جو چند لوگ اس طرح سے معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان چند لوگوں کو بھی، اور اجتماعی طور پہ آپ سب کو، ہم اپنے آپ کو مخاطب کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس رمضان میں ہمیں کچھ اچھا کرنا ہے، بہت اچھا کرنا ہے، پہلے سے زیادہ اچھا کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے، اور جو مفہوم، جو پیغام میں اپنے بہت سارے بہن بھائیوں کی طرف سے دینا چاہتا ہوں وہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ یہ روشنی ہے، اور خدا کرے کہ یہ روشنی نور بن کے آپ کے ہمارے دل اور ذہن میں جگمگاتی نظر آئے، ہمارے عمل میں اس روشنی کی کرنیں نظر آئیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ سورۃ الصف کا دوسرا رکوع آج ہے۔ سورۃ الصف میں 2 رکوع 14 آیات، اور ناظرین کرام یہ مدنی سورہ، پہلا رکوع جس پر ہم نے گفتگو کی، جس کی تفسیر ہم نے سمجھی، آج دوسرے رکوع پر بات کریں گے۔ کل سے یعنی جمعرات سے جمعے تک سورۃ الجمعہ، یعنی اس کے بھی 2 رکوع ہیں اور 11 آیتیں ہیں۔ تو سورۃ الجمعہ، جمعرات اور جمعے کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ آج سورۃ الصف رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ حافظ قاری محمد سلمان میمن صاحب تشریف فرما ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ بڑے خوش ہو کے کہہ رہے تھے کہ سورۃ الجمعہ جو ہے وہ جی ہاں جمعرات اور جمعے کے دن وہ ہوگی۔ آج سورۃ الصف رکوع نمبر 2 ارشاد فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين صدق الله العظيم. سبحان اللہ. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو دردناک عذاب سے نجات دے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو. وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، اور عمدہ پاکیزہ مکانوں میں، دائمی جنتوں میں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور دوسری نعمت بھی جس کو تم پسند کرتے ہو، ان قریب اللہ کی طرف سے مدد اور فتح حاصل ہوگی. اور مومنین کو بشارت دیجیے. اے ایمان والو، اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا، اللہ کی طرف میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا، ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں. پھر بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی اور دوسری جماعت نے کفر کیا، پس ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کی تو مومن کافروں پر غالب آ گئے. ناظرین کرام، سورۃ الصف رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 سے لے کر 14 تک تلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت پیش کیا گیا. انشاءاللہ آپ بھی مطالعہ جاری رکھیے قرآن حکیم کا ترجمے کے ساتھ. ہم 28ویں پارے پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ سورۃ الصف کی دوسرے رکوع کی تفسیر کے ساتھ حاضر ہوں گے. حافظ قاری محمد سلمان میمن صاحب، بہت شکریہ آپ کا. الحمدللہ. حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام روشنی میں ایک دفعہ پھر. اور جب روشنی میں ہم اس سیگمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کا تعارف، آپ سے تعارف ہم اپنے معزز علماء کرام کا کرواتے ہیں کہ جن سے آپ اور ہم مل کر سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہفتے کے 5 دنوں میں، یعنی پیر سے لے کے جمعے تک، ہم ہر پروگرام میں کوشش کرتے ہیں کہ 2 علماء دین کو مدعو کریں، اور اس طرح سے مجموعی طور پر ہفتے میں ہم 9 یا 10 علماء کرام کے ساتھ آپ کی خدمت پیش ہوتے ہیں جن سے ہم قرآن حکیم کی تفسیر کو سمجھتے ہیں. قرآن حکیم کی تفسیر کو ہم پہلے پارے کی پہلی آیت سے لے کر جو قرآن حکیم کی ترتیب ہے، ہم رکوع در رکوع چلتے ہوئے 28ویں پارے تک آئے ہیں، اور روزانہ ایک رکوع کی آپ کی خدمت میں ہم
تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کرتے ہیں۔ آج سورۃ الصف رکو نمبر 2 ہے۔ رکو نمبر 1 کی تفسیر ہم نے کل آپ کے خدمت پیش کی تھی۔ پروگرام کے آغاز میں آپ نے سورۃ الصف رکو نمبر 2 آیات نمبر 10 سے لے کر 14 تک کی تلاوت اور ترجمہ ملاحظہ فرمایا ہے۔ قرآن حکیم آپ کے سامنے اگر موجود ہو تو آپ کو سمجھنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔ ہم اس بات کو دہراتے بھی رہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے قرآن حکیم کی تفسیر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں جب ہم بات کر رہے تھے تو 2 دن پہلے غالباً یہ بات ہم نے ڈسکس بھی کی۔ کچھ ایسے مقامات آئے کہ جہاں اس حقیقت کو سمجھنے میں ہمیں اور آپ کو آسانی بھی ہوئی کہ واقعی قرآن حکیم کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن حکیم کی تفسیر کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہ یہ احکامات میں سے شامل ہے، یہ ہماری تعلیمات میں سے شامل ہے کہ اگر نہیں جانتے تو جو علم والے حضرات ہیں ان علم والے حضرات سے پوچھیں، سمجھیں، رجوع کریں۔ اور ہم علم والے حضرات سے جب تک رجوع نہیں کریں گے زندگی گزارنے کے اس ڈھنگ کو نہیں سیکھ پائیں گے کہ جو ڈھنگ اصل میں جس ڈھنگ سے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ آج جو ہمارے علماء کرام تشریف فرما ہیں ان میں آپ کے جانے پہچانے میں اس لیے بہت عزت کرتا ہوں اپنے علماء کرام کی جو ہمارے ساتھ کیو ٹی وی پر بھی موجود ہیں کہ ہم نے ان فیکٹ کے ان سے بہت سیکھا ہے، اور اتنا سیکھا ہے کہ اگر بہت کچھ نہیں یعنی مکمل طور پہ نہ صحیح تو زندگی کے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ جن میں ہمیں اصلاح کرنے میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ سیکھ لینے سے اصلاح کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی صحبت نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ ایسے لوگوں میں ہمارے ساتھ شیخ الحدیث فقیہ الاثر مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زیادہ بول جاتا ہوں ایسے شاید، لیکن یہ کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ناظرین سے شیئر کر سکیں اس بات کو کہ تفسیر قرآن حکیم کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ جب ہم سمجھنے کی جستجو کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ دوسری شخصیت جو ہمارے ساتھ تشریف فرمائے بہت خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، بہت علمی گفتگو فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنے قلم کے ذریعے بھی دین کی خدمت فرما رہے ہیں۔ ہمارے پروگرام کے باقاعدہ شریک ہیں محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ ٹھیک ہیں، خیر سے؟ رمضان المبارک کی آمد ہے مفتی صاحب، تیاریاں زور و شور پر جاری۔ تو آپ جو ہے وہ تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور پھر اس کے ساتھ درس کا بھی سلسلہ چلتا ہے۔ تو آپ دونوں کی اجازت سے سر میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ چھوٹا رکوع ہے، دوسرا رکوع چھوٹا ہے، اور مفتی صاحب ابتدا ہوتی ہے تجارت، ایک ایسی تجارت بتاؤں، بات سوالی انداز میں ہے۔ سوالی انداز میں کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ فرمایا گیا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں نجات دے دے گی عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے۔ تو یہ سوالیہ انداز اصل میں زبان کا اسلوب ہوتا ہے، جی، جب کسی بھی کام کی طرف توجہ دلانا مقصود ہوتی ہے تو اس کو کوشچن مارک کر دیتے ہیں، تو ہر ایک کی اب توجہ اس کی جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، بندہ اس کے جواب کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ لوگوں کی توجہ ساری کی ساری اس کی جانب مبذول ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو جس طرح کہ آج کل ہمارے یہاں پر یہ ایڈورٹائزمنٹ سائیکالوجی چل رہی ہے، تو اس میں بھی بہت ساری کمپنیز جو ہے اپنے آپ نام کو شو کرنے سے پہلے جو ہے کوشچن مارک لگا دیتے ہیں۔ بعض اوقات تو صرف اشتہار جو ہے کوشچن مارک کی شکل میں ہی کوشچن ہوتا مارک ہے، کی شکل میں ہوتا ہے۔ 3 دن وہ چلتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ ہو، چوتھے دن پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ تھا، ہاں، پننگ کرتے ہیں لوگوں کے دماغ کو، تو اس سے پوری ٹیزر توجہ ٹیزنگ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انداز ہے لوگوں کی توجہ کو مبذول کرنے کا۔ تو چونکہ بات بہت اہم تھی اور ایسی عظیم تجارت کی بات ہو رہی ہے جو کہ آخرت کے دردناک عذاب سے بچائے گی، تو یہ واقعی بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور تو جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی تو چونکہ انداز ایسا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا کہ کاش ہمیں وہ تجارت پتہ چل جائے تو ہم اپنی جانوں اور اپنے مالوں کو دے کر بھی جو ہے وہ تجارت کر لیں۔
اور یہ تجارت وہی ہے کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ایک اور مقام پہ کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ اچھا، تو تجارت کا اصل میں لفظ مطلب بیع ہے، اور بیع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے تبادلہ کرنا۔ تو مومن اپنی جان اور مال کا تبادلہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے بدلے میں۔ تو اسی بات کو یہاں پہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دی جائے تو جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے دیں۔ تو پھر آیت طیبہ، پھر وہ اگلی آیت طیبہ نازل کی گئی، صحابہ کرام کی جب ذہنوں میں بات آئی، استفسار آیا، تو پھر بتایا گیا کہ وہ تجارت کیا ہے۔ یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان اور مجاہدہ نفس جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، تو اس کو تجارت قرار دیا ہے اس دنیا کی خواہشات کو چھوڑنے کے بدلے۔ مجاہدہ نفس جو ہے وہ بھی تو انسان کی جان کا جہاد ہے۔ جی جی جی، وہ اسی کا حصہ ہے۔ جی ہاں، تو جب انسان یہ تبادلہ کرتا، حقیقتاً یہ ویسے تو تجارت نہیں ہے، یعنی فقہی تجارت جسے کہتے ہیں وہ مبادلۃ المال بالمال ہوتا ہے کہ مال کا مبادلہ مال سے کیا جا سکے، لیکن یہاں پہ ایک اصطلاحاً جو ہے اس بات کو استعمال کیا تو پتہ چلا کہ ان معنوں کے اندر بھی ایمان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، مفتی صاحب بات جو آگے بڑھتی تو جہاد کا تذکرہ آیا، جیسے کہ مفتی ابوبکر صدیق شاہ صاحب نے فرمایا جہاد کے معنی اور اس کی جو قسمیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اقسام بھی بتا دیجیے گا اور اس کے معنی بھی بتا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین۔ اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد کا لفظ جہد سے ہے، اور جہد کا مطلب ہے اپنی کوششیں اور اپنی انتہائی کوشش کرنا، انتہائی کوشش کرنا، بذل الجہد جس کو کہتے ہیں کہ جس قدر انسان کے لیے ممکن ہو اس قدر جو ہے وہ کوشش کرنا۔ پھر یہ تو لغوی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے مختلف اقسام اس کی گئی ہیں۔ شریعت مطہرہ میں بھی جو عمومی طور پر عرف میں ہمارے ہاں جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ قتال فی سبیل اللہ یا جہاد بالسیف کے معنی میں معروف ہے۔ اچھا، اور شرعی اعتبار سے یہ بھی جہاد ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جہاد کی اقسام ہیں، ان کا بھی قرآن مجید فرقان حمید میں تذکرہ ہوا۔ اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ جہاد کیجئے۔ فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سورۃ العنکبوت ہے کہ وہ لوگ جاہدوا فینا جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتے ہیں، یعنی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے۔ اب یہاں جو ہے وہ مکی صورت ہے، اس وقت تو جہاد کی اجازت، معروف جہاد کی اجازت نہیں تھی، جہاد فی سبیل اللہ اور قتال فی سبیل اللہ، اس کی اجازت تو مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ہوئی۔ یہاں جو نازل ہو رہا ہے والذین جاہدوا فینا، تو یہ مطلب ہے کہ اس وقت اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کے احیاء کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی جو تعلیمات تھی، ان تعلیمات کے فروغ کے لیے مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس قدر کوششیں کر سکتے تھے وہ کوششیں کر رہے تھے، اور ان کوششوں کو جہاد قرار دیا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے جو ہے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے جو تبلیغ ہے، اسلام کو پھیلانے کے لیے جو مختلف ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان کا استعمال کرنا یہ بھی جہاد ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری جو کوششیں وہ بھی جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ چنانچہ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، یہاں فرمایا کہ لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنی طرف آنے کی جو ہے وہ موقع فراہم کریں گے، ان کے لیے راہیں کشادہ کر دیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ فرقان میں، وہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی ارشاد فرمایا وجاہدہم بہ جہادن کبیرہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وجاہدہم بہ، ان کفار کے ساتھ جہاد کیجئے، جہادن کبیرہ یعنی بڑا جہاد کیجئے۔ حالانکہ اس وقت تو
قتال فی سبیل اللہ کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن یہاں یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آپ جو ہے وہ ان تک تبلیغ کیجئے، قرآن انہیں سنائیے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں آتا ہے وَأُمِرْتُ أَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُہم الْکِتَابَ وَالْحِکمَہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کتاب کی آیات کی بھی تلاوت کرتے تھے اور ان کا تزکیہ بھی فرماتے تھے اور کتاب بھی سکھاتے تھے اور ساتھ میں حکمت بھی سکھاتے تھے۔ تو کتاب کا سکھانا بھی جہاد ہے، کتاب کا پڑھنا سنانا بھی جہاد ہے، جہاد کی بہت ساری نفس جو مجاہدہ جس کو قرار دیا گیا یہ بھی جہاد ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کا حکم دیا، وہاں ان ساری چیزوں کو بھی جہاد قرار دیا۔ ہر طرح کی کوشش جو ہے وہ جہاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے کی جائے۔ ناظرین کرام، چھوٹے سے وقفے پہ ہم جانا چاہتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے اور بات کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ہمارے ساتھ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب اور محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب تشریف فرما ہیں۔ جہاد پر بات ہو رہی ہے۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے ہر طرح کا جہاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور جہاد جو ہے وہ اپنے نفس کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اپنے مال کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اپنے علم کے ذریعے بھی جہاد کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے قلم سے، زبان سے، اپنی علمیت کی بنیاد پہ، اپنے عمل سے، اپنے مال کے ذریعے۔ پھر اس آیت میں جب تذکرہ ہے تو پہلے مال کا ہے بعد میں جان کا ہے، پہلے مال کا ہے بعد میں جان کا ہے۔ قتال فی سبیل اللہ کی بھی بات کی گئی۔ یہ بات ہم نے بہت ابتدائی وقتوں سے اپنی تعلیمات میں سنی کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، بے شک تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایک بات ہے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، کوئی ایک بات ہے جو ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں کو حج کے لیے پہلی دفعہ روانہ فرمایا تو اس تنبیہ کے ساتھ فرمایا تھا نا کہ تم اپنی عبادت میں مصروف رہنا اور تمہارا عمل جو ہے وہ، اور انفیکٹ وہی تبلیغ کا ذریعہ بنا۔ جب آپ مکہ تشریف لے کے گئے، جنگ جب فتح مکہ ہوتی تو وہاں بھی باقاعدہ جنگ نہیں ہے، وہاں پر بھی جب عام معافی کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ مشرف بہ اسلام ہو جاتے ہیں۔ ایسی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر زندگی کا ہم جائزہ لیں تو وہاں پر بھی قتال سے زیادہ کردار نظر آتا ہے تبلیغ کا جو ذریعہ بن رہا ہے۔ آج قتال فی سبیل اللہ کو ہم جہاد کا سب سے بڑا محرک قرار دیتے ہوئے کہیں اس کا غلط استعمال بھی تو نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا۔ جی، تو اصل میں یہ سلوگن ہے مسلمانوں کا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جو مستشرقین ہیں اور انٹیالسٹ ہیں ان لوگوں نے یہ بات غلط طور پہ مشہور کی کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، ٹھیک، اور لوگوں کو، دنیا کو یہ تاثر دیا کہ اسلام میں سچائی نہیں ہے، بس یہ طاقت کے زور پر مائٹ از رائٹ بارگاہ ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے اذن ہوا کہ جاؤ ہندوستان، وہ تمہارے حوالے کیا، اور یہاں پہ آ کے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 90 لاکھ لوگ آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو وہ صوفی، اور وہ تو 90 لاکھ آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے، آپ کی تعلیمات آپ کے سلسلے کی بنیاد پر کتنے ہوئے ان کا کوئی حساب نہیں ہے، ان کا کوئی حساب کتاب جی ہاں، نہیں ہے، آج تک سلسلہ جاری ہے۔ یہ بات مطلب کہ جھوٹ ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا۔ ہاں، فی زمانہ، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری اس کی مثالیں دیکھیں تاریخ میں ملتی ہے، اور اتنی اعلیٰ مثالیں ملتی ہے کہ ہاں، جہاں پر ظالم و جابر حکمران تھے جنہوں نے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا اور ان کو شراب کے نشے میں اور دیگر چیزوں میں رکھ کر جو ہے اپنی منمانیاں کر رہے تھے، حق کی طرف نہیں آنے دیتے تھے، ایسے مقامات پہ ضرور اسلام نے ہتھیار اٹھائے تاکہ لوگوں کی عقلوں کو آزاد کیا جائے، لوگوں کی عقلیں آزاد ہو تو وہ حق اور باطل میں فرق محسوس کر سکے۔ اور وہاں پر بھی یہ حال ہے کہ شام کے اندر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو آزاد کیا اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی، ان کی حکومت کو ختم کر تو اتفاقی بات ہے کہ جزیہ لیا کرتے تھے مسلمان۔ تو جب عیسائی فوج آئی مقابلے کے لیے اور دیکھا مسلمانوں نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دیکھا کہ ہم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، تو ان کو جتنا جزیہ ان لوگوں سے لیا تھا
عیسائیوں سے ان سب کو واپس کر دیا، کہا کہ یہ ہم تمہاری حفاظت کے لیے تم سے لیا کرتے تھے، اب ہم وہ جو فوج آ رہی ہے اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ لو اپنا جزیہ واپس لو، ہم جا رہے ہیں۔ تو وہاں کے عیسائی لوگ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے، اللہ ان کو واپس بھیج دے، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ جو ہماری طاقت آ رہی ہے، عیسائی طاقت فوج کی آ رہی ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے، مسلمانوں کی طاقت چاہیے۔ سندھ میں محمد بن قاسم کے حوالے سے بھی یہی سننے کو ملتا ہے۔ جی 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 ہاں۔ لیکن تبلیغ ہے، یہاں ایسی تبلیغ کی تھی محمد بن قاسم نے جی ہاں۔ کہ لوگ ان کا مجسمہ بنا کے پوجنے لگے تھے، وہ لوگ جن کے عقیدے صحیح نہیں جن کے تھے، عقیدے ان کے پاس دشمن- ایک ہی راستہ تھا، ایک ہی طریقہ سیکھا ہوا تھا، ہاں، انہوں تو- نے یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اس زمانے کے اندر جیسا کہ آپ نے کہا کہ جہاد کے لفظ کو غلط استعمال کیا جا رہا، آپ صحیح مسلم اٹھا کے دیکھیں، صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی لشکر بھیجے ان کے لیے باقاعدہ ہدایتیں دی ہیں، فرمایا کہ کسی کے املاک کو مت جلانا، جو بوڑھے ہیں ان سے تعارض نہ کرنا، یہاں تو ایک چھوٹی سی بات ہو جائے اٹھا کے کسی غریب کی گاڑی جلا دیتے یہ آپ گنتے جائیے، جو عبادت گزار راہب ہیں، پریسٹ ٹائپ کے لوگ ہیں جو اپنے عبادتوں میں لگے ہوئے، ان کو بھی کچھ نہ کہنا، بچوں کو بھی کچھ نہ کہنا، عورتوں کو بھی کچھ نہ کہنا، سوائے وہ لوگ جو مقابلے پہ آئے ان سے مقابلہ کرنا، ان کے درختوں کو نہ جلانا، ان کے املاک کو نہ جلانا، اتنی واضح ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے بارے میں موجود ہے۔ تو آج ہمارے لوگ، بعض گمراہ لوگ جو اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام کے جہاد کے نام پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں، جس میں نہ بچوں کی جانوں کا خیال کیا جاتا، نہ جوانوں کی جانوں کا خیال کیا جاتا، نہ بوڑھوں کی جانوں کا خیال کیا جاتا، قصور بے قصور کسی کو نہیں دیکھا جاتا، املاک کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے، نمازیوں کو شہید کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ خودکش بمبار، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خودکشی تو حرام ہے نا، خودکشی حرام ہے، اور وہ بھی کس کے اندر کر رہا، یعنی اسلام تو اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ نہتے غیر مسلموں کو مارا جائے، یہاں پر یہ اسلام کے نام پر، جہاد کے نام پر مسلمانوں کو شہید کرنے چلے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ میں واشگال لفظوں میں وضاحت کرتا ہوں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا اس جہاد سے کوئی تعلق نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرمایا۔ مفتی عبداللہ نورانی صاحب، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم رکھے، اور اگر ہم کوئی غلطی بھی کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ ہمارا مقصد ایک صحیح جو دین کا پیغام ہے اس کو سمجھ کر لوگوں تک پہنچانا ہے، اسی نیت سے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے بھی اسی لیے معافی مانگی پہلے کہ اگر ہم غلط سوچ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت فرمائے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی اظہار فرمائیے، جو سوال میں نے مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب کی طرف بڑھایا تھا، آپ سے بھی جاننا چاہوں گا۔ عمومی طور پر تو یہی تاثر ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، یہی فرماتے رہے حضور کے تیغ سے پھیلا ہے اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا کہ توپ سے کیا پھیلا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمائی؟ یہ تو شعر ہے، یہ تو شعر ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، تو اب یہ کہا جاتا ہے اسلام کے متعلق، لیکن بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے اسلام کو پھیلانے کے لیے جدوجہد کی کوشش کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جہاد کا یا قتال فی سبیل اللہ کا عنصر ہے، وہ بھی جس طرح مفتی صاحب نے اور شیخ الحدیث صاحب نے بڑے عمدہ انداز میں دلائل بیان کیے کہ شرائط کیا دی ہے۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان شرائط کو آپ پامال نہ کریں کسی بھی صورت میں، لیکن آپ جو ہے ان شرائط کو پامال نہ کریں، اور جہاد فی سبیل اللہ کا عنصر آپ ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری ہے کہ حاکم وقت اور جو ہے وہ ریاست اسلامیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرے۔ جب تک کہ مسلمان اس عمل کو انجام دیتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبے سے سرفراز کیا، اور جب انہوں نے اس عمل کو چھوڑ دیا تو اعدائے اسلام نے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے مقابلے میں تیار کرو، مَّا اسْتَطَعْتُم جو تمہاری قدرت میں ہے، من قوہ، قوت یعنی اقتصادی قوت حاصل کرو، تعلیمی قوت جو ہے وہ تمہارے پاس ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی قوت تمہارے پاس ہو ان کے مقابلے میں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہمہ وقت جو ہے وہ ہزاروں مجاہدین اور ہزاروں گھوڑے تیار رہتے تھے کہ کہیں بھی اعدائے اسلام جو ہے وہ مسلمانوں پر اٹیک کرتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ جواب دیا میں جا سکے۔ معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات سے سمجھا کہ پھر بجائے اسلامی ریاست میں انتشار کے، جو اسلامی ریاست کے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی حکومت کو مضبوط کریں، اور حکومت کو چاہیے کہ وہ جو ہماری تعلیمات ہیں ان تعلیمات کے مطابق حکومت جو ہے وہ بھی
اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی پر حملہ کر دیا جائے، لیکن یہ کہ حکومت کو مضبوط اصلاً جو ذمہ داری ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جاہدوا مع کل امیر برن کان او فاجرن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ ہر امیر کے ساتھ جہاد کرو چاہے وہ خود گناہگاری کیوں نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریاست میں ہر دوسرا آدمی امیر بن جائے۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آ کر بات کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین کرام خوش آمدید ہم کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ان حضرات کی موجودگی میں ہم قرآن حکیم کی تفسیر کو سمجھ رہے ہیں۔ سورۃ الصف رکو نمبر 2 آیات نمبر 10 سے لے کر 14 تک مدنی سورہ ہے۔ ہم جہاد پر بات کر رہے تھے، مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب کی بات ادھوری تھی جب ہم وقفے پہ گئے، ذرا فرمائیے گا۔ جہاد کے لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو شرائط بیان کی ہیں، ان شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے اعدائے اسلام کے خلاف اپنی قوت کو تیار رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہر وقت جو ہے وہ آپ اپنی طرف سے یہ کرتے رہیں، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست کرے، لیکن قوت سے مراد انسان کا نفس، انسان کا علم، انسان کا مال، جی انسان کا بیان، یہ بھی تو ہے نا۔ یہ ساری قوتیں، تمام قوت، ہم ایک ہی طرف چلے گئے ہیں، پھر ہم وہی بات کر، ہم ایک ہی طرف چلے گئے ہیں۔ اس کی یہاں جو قوت ہے، خاص طور پہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی توضیح فرمائی، الا ان القوت فی الرمی، آگاہ ہو جاؤ، تیر اندازی اس وقت جو ہوتی تھی جہاد کا ذریعہ تھا، اس کو قوت آپ علیہ السلام نے خود قرار دیا۔ اور پھر جو ہے جہاد کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ انفال میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اس وقت تک تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو جب تک کہ فتنہ باقی رہے۔ اب علماء نے فتنے کی دو تفسیریں، دو توجیہیں کی ہیں۔ ایک یہ کہ جب تک کفر کا غلبہ باقی رہے، اعدائے اسلام جو ہے وہ مسلمانوں پر جب تک جو ہے وہ غالب رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ ہو جائے۔ آگے ارشاد ہوا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یعنی سارا کا سارا دین جو ہے وہ نظام جو سیٹ اپ ہے دنیا کا، وہ اللہ کی چاہت کے مطابق چلے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا، وَإِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، تو وہ زمین میں اللہ کی خلافت کو قائم کرے، اور یہ ہر مسلمان حاکم کی ذمہ داری ہے۔ اگر بالفرض حاکم وقت اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا یا کہیں کر بھی رہا ہے، لیکن کسی جہت میں اس سے جو ہے وہ اس کے دائرہ عمل میں وہ جہت نہیں آ رہی، تو کوئی فرد اگر خود سے وہاں جو ہے وہ اقدام کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں اس حصے میں یہ کام کر سکوں گا، تو یہ محل نظر ہے کہ آیا وہ یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ سر یہاں اس کا مطلب یہ کیا نکلتا ہے کہ کسی اسلامی ریاست میں دو چار متحارب گروپ بن جائیں اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو فتنہ قرار دیتے ہوئے نبرد آزما ہو جائیں۔ ایک اسلامی ریاست میں ایک اسٹیبلشمنٹ، باقاعدہ فوج موجود ہے، سسٹم موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، وہاں انتشار اور اس کے ساتھ یہ تمام صورتحال پیدا کر لینا، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ بغاوت ہے، بغاوت میں آتی ہے، تو اس کے خلاف باقاعدہ حاکم اسلام کا کام ہے کہ ان کے خلاف جہاد کریں، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھٹنے ٹیک دیں، ہتھیار چھوڑ دیں۔ ہر دوسرا آدمی اگر امیر بن جائے اور فوج بنا لے، وہی بات ہے۔ اسلام یہ تو انتشار ہے۔ نہیں، جب فتنہ خود مسلمانوں کو تو فتنے سے روکنے کا حکم دیا گیا، نہ یہ کہ وہ خود فتنہ ایک دوسرے کو فتنہ قرار دینے لگے، ایک دوسرے کو فتنہ قرار دے کر نبردآزما ہو جائیں۔ انہوں نے آپس میں نہیں لڑنا ہے، رحماء بینہم، آپس میں، تو یہ تو اسلام آپ جہاد آپس کے لیے نہیں ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ مسجدوں میں جا کے خود کش دھماکے کرنے لگے وغیرہ، ہم یہ ایک غلط طریقہ ہے۔ لیکن اعدائے اسلام کے خلاف اگر کوئی خود کش حملہ بھی کرتا ہے، تو جس طرح کے بعض ریاستیں، بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، تو وہاں ان کے عمل میں جو ہے وہ یہ بالکل درست ہے، ان کا اقدام ان کے علاقے میں۔ یہاں ملک مملکت خداداد پاکستان میں چونکہ مسلمان بستے ہیں، ایسی کوئی جہت اور صورت نہیں ہے۔ ہم تو دنیا بھر کی بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کی بات میں وضاحت کر دوں میں، مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے جہاں پر واقع ضرورت ہے، لیکن یہ جو امریکہ میں 9/11 کا واقعہ ہوا،
ہم ممالک کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتے سر. میں اس قسم کے معاملے اسلام اجازت نہیں دیتا. اچھا میں اب بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہم اپنی تعلیمات پہ بات کریں. ہمارا دین تو پوری دنیا پہ اپلائی کرتا ہے, انسان پر اپلائی کرتا ہے, اور ہم اپنے آپ کو نہیں بانٹ سکتے پاکستان, ہندوستان, عراق, ایران, ہم بانٹ نہیں سکتے, سب ہمارے, ہم تو مسلمان ہیں نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے محسن انسانیت ہیں, تو ہم انسانی بنیاد پر بات کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر انسان کے دل میں اتنی محبت ایک دوسرے کے لیے پیدا کرے, دین کے لیے پیدا کرے, اور یہ شعور دے ہمیں. ہم وہی والی بات پھر مفتی صاحب کر رہے ہیں کہ ہم یہاں پر محبت کے فروغ کے لیے بیٹھے ہیں, اور اس دعا کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم غلط بات کریں تو ہماری اصلاح کریں, ہمیں معاف کریں. ایسا ہی ہے نا, اور صحیح میسج ہم لوگوں تک کنوے کر سکیں انسانی بنیاد پر, دین کی بنیاد پر. مفتی صاحب, جہاد کا تذکرہ ہوتا ہے سورۃ الصف میں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دائمی جنتوں کی اور اچھے مکانات کی بات فرما رہا ہے. جو ثمرات ہیں جہاد کے, جو فوائد ہیں, وہ کیا ہیں جن کا یہاں تذکرہ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے فوائد کا تذکرہ کیا ہے, ایک تو اخروی فوائد کا اور ایک دنیاوی فوائد کا. اخروی فوائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساکن طیبہ اور جنات عدن کا ذکر کیا ہے, ہمیشہ کی جنت اور بڑے پیارے مکانات. تو اس بارے میں, جنت کے بارے میں جو روایات آئی ہیں خاص طور پہ اس آیت کی تفسیر میں, تو اس میں مختلف قسم کی روایت آئی ہے کہ 8 جنتیں ہیں, ہر ایک کے الگ الگ نام ہیں. بعض نے روایتوں سے یہ ہے کہ 4 جنتیں ہیں, 2 چاندی کی ہے, 2 سونے کی ہے. اور اس کا یہاں تک بتایا کہ ایک مومن کی جو جنت ہے اس کے اندر اس کا ایک موتیوں کا محل ہے. اس جیسا عمل ویسی جنت. جی جی جی, کیا بات. تو موتیوں کا ایک محل ہے, اس موتیوں کے محل میں اس کا ایک دار ہے, گھر ہے, اور ہر گھر کے اندر 70 کمرے ہیں, اور 70 کمروں کے اندر اس کے وہ جو کمرے ہیں وہ زمرد کے ہیں, اور جو گھر ہے وہ یاقوت کا ہے, اور اس کے ہر کمرے کے اندر ایک سریر تخت لگا ہوا ہے جس پہ مختلف اقسام کے کھانے اس کے لیے چنے ہوئے اور مختلف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس کے لیے چنی ہوئی ہیں. تو بہرحال بہت اعلیٰ نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو بتا دیا نا کہ یہ پتھر صرف یہ نہیں جو تم دیکھتے ہو, پتھر زمرد بھی ہیں, ہیرے جن کو کہتے ہیں یہ بھی پتھر ہیں, اور یہ پتھر وہاں پر ہو سکتے ہیں جن کے گھر بنا کے ہم تمہیں دیں گے. حقیقت تو یہ تو نام سمجھانے کے لیے, لیکن وہاں کا جو پتھر ہے وہ ہمارے وہم خیال میں بھی نہیں ہے, تو وہ تو اتنا اعلیٰ ہے. اور جنت کی نعمتوں کی جو بیان کی گئی ہے, یعنی ادنا ترین جنتی کے بارے میں کہا گیا کہ 10,000 خدام اس کے سالانہ کھڑے ہوں گے اس کی خدمت کے لیے. ہم یہاں ٹائلز لگوا لیتے ہیں ذرا اچھے قسم کے, تو کہتے ہیں ہم نے پتن محل بنوا لیا. تو یہ ہے کہ اپنی جان اور مال کا جب سودا انسان کر لیتا اور اللہ کے حوالے کر دیتا تو اس کے لیے یہ ہے. تو یہ تو اس کے اخروی فائد ہیں جنت کی, جو اللہ تعالیٰ. پھر اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے, وہ سب سے اعلیٰ ترین نعمت ہے جو جنت الفردوس والوں کے لیے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی. جنت الفردوس والوں کے لیے اکثر ہے, باقی لوگوں کے لیے کم ہے. بہرحال جو دنیاوی فائدہ اس کے بارے میں فرمایا کہ, اور وہ ایک فائدہ وہ بھی ہے جس کو تو بڑا پسند کرتے ہو, کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ فتح قریب عطا فرمائے گا, قریب کی فتح تمہیں عطا فرمائے گا. تو اس سے مراد مفسرین نے فرمایا کہ یہ مکہ کی فتح, خیبر کی فتح اور دیگر فتوحات ہیں. اچھا, یہ اس کا نزول ہوتا ہے احد کے بعد, جنگ احد کے بعد, جہاں مسلمانوں کو تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے. اور پھر اس سے شام کی اور فارس کی فتح ہے کہ شام بھی فتح کر لیے جائیں گے, اسلام کے زیر نگی ہو جائیں گے, اور فارس بھی اسلام کے زیر نگی ہو جائے گا. تو ان دونوں انعامات کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا. اور آج بھی امت مسلمہ اگر وہ جہاد جس کا شریعت مطالعہ نے حکم دیا ہے, یعنی جہاد بالسیف, جہاد بالنفس اور جہاد بالمال, تینوں قسم کے جہادوں کو اپنے مقام پر کرے, تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ان کے لیے بھی ہے کہ اخروی طور پہ انشاءاللہ جنت اور دنیاوی طور پہ فتح قریب انشاءاللہ ان کو حاصل ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے ناظرین کرام, اس کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام, ہم آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں پروگرام روشنی میں. گفتگو چل رہی ہے سورۃ الصف کے دوسرے رکوع کی تفسیر پر. محترم مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. مفتی صاحب, اللہ تعالیٰ کی مدد کا تذکرہ یہاں پر. اللہ تعالیٰ کی مدد تو ہر وقت انسان کو حاصل ہے. اللہ تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے بھی قریب ہے, انسان کی شہ رگ سے, مسلمان کی نہیں,
انسان کی شہرک سے قریب ہے، ہر انسان کی مدد فرماتا ہے وہ. یہاں خاص کر جب دوسرے رکوع کا آغاز ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر بات کی جا رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ مدد کا تذکرہ فرما رہا ہے. وہ کون سی مدد ہے؟ فرمایا کونوا انصار اللہ، یعنی اللہ کے مددگار ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مدد نہیں چاہیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نظام کا قیام چاہتا ہے، نظام عدل کا قیام چاہتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ یہاں کوئی کسی کے یعنی کے خلاف کسی طرح کی بھی جنگ میں شریک نہ ہو. اچھا، میں ایک بات آپ کی بات سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نظام عدل کا قیام چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام عدل قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بگاڑ نہیں چاہتا. بگاڑ نہیں چاہتا. نظام عدل تو موجود ہے. جی ہاں، نظام عدل دیا ہے. قیام کی ذمہ داری ہمیں سونپی ہے. ٹھیک، قیام کی ذمہ داری ہمیں سونپی، اور ہم سے وہ یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی مال خرچ کر کے، جہاں مال لگتا ہے وہاں مال خرچ کر کے، جہاں تمہاری صلاحیتیں لگتی ہیں وہاں صلاحیتیں خرچ کر کے، جہاں جان لگتی ہے وہاں جان خرچ کر کے. یعنی پوری سورہ صف کا جو مرکزی مضمون ہے وہ قربانی ہے. یعنی تم قربانی پیش کرو، ہر طرح کی قربانی پیش کر کے اللہ تعالیٰ جس نظام عدل کا قیام چاہتا ہے وہ نظام عدل تم قائم کرو. جب تم اس نظام کو قائم کرو گے، تم اپنی ساری صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لگا دو گے تو تم اللہ کے کام میں لگ جاؤ گے، اللہ تمہارے کام میں لگ جائے گا. من کان للہ کان اللہ لہ، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے. تو یہی جو ہے وہ مرتبہ اور درجہ حاصل ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی مددگار بنو، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے قیام میں جو ہے وہ ایک طرح سے جو رب چاہتا ہے وہ تم کرو گے تو یہ گویا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی. بظاہر تو اللہ رب العزت نے یہ حوصلہ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے بظاہر یہ فرمایا کہ اللہ کی مدد، لیکن حقیقت میں انسان اپنی مدد کر رہا ہے. تو رب انسان کی اپنی مدد کو یہ قرار دے رہا ہے، یہ فرما رہا ہے کہ تم نے اپنی مدد نہیں کی بلکہ میری مدد کی. تو اس میں انسان کو ایک ترغیب دی گئی ہے، تحریض دی گئی ہے، یعنی یہ تم لازمی کرو. تم جو ہے وہ اتنے جو ہے وہ قلیل فرد ہو کر اور تھوڑی سی قوت اور طاقت رکھتے ہوئے بھی اللہ کی مدد کی طرف بڑھ رہے ہو، یہ تمہارے لیے سعادت ہے، خوش بختی ہے. یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، کرم نوازی ہے، یہ اس کی عنایت ہے جو ہمیں فرما رہا ہے کہ تم جو بھی قدم اٹھاؤ گے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ میری مدد کی طرف آ رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ رب فرمائے تم میرے دین پر عمل کر رہے ہو یا دین کو قائم کر رہے ہو تو گویا میری مدد کر رہے ہو. اس میں دیکھیں ایک اور لطیف نقطہ ہے جس کی طرح میں اشارہ کرنا چاہوں گا، اور بہت بڑی گمراہی کا یہ آیت طیبہ دروازہ بند کرتی ہے. جی ہاں، بچاؤ کے ذریعے عام طور پہ بعض عوام ٹائپ کے لوگوں سے یا فلاسفر ٹائپ کے لوگوں سے بات سنی گئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی سے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اب غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. ٹھیک ہے، وہ یہ جملہ اکثر لوگوں کی، بعض لوگوں کی زبان سے سنا جاتا ہے کہ غیر اللہ سے تم مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا. تو اب یہاں پر یہ آیت طیبہ دعوت فکر دے رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے، وہ بھی اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ. وہ بھی اپنے بندوں سے مدد طلب کر رہا ہے. آیت کے الفاظ تو یہی ہے. تو کیا معاذ اللہ وہ بھی شرک کر بیٹھا؟ اس سے بھی شرک ہو گیا ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ ان لوگوں کو اپنے شرک کی تعریف درست کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے واسطے بنائے ہیں. ایک انسان دوسرے انسان کی مدد کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا. یہ تو آپ عقل مند آدمی جو آپ سمجھ گئے ہیں. مطلب میں تو گھر میں روٹی نہیں کھا سکتا ہوں اگر کوئی جو ہے وہ گیہوں اگائے گا نہیں، گیہوں کو پیس کے آٹا نہیں بنائے گا، دکان پہ لا کے بیچے گا نہیں، اور اس کے بعد اگر میرے گھر میں روٹی پکانے والی نہیں ہوگی میں روٹی کیسے کھاؤں گا؟ اب دیکھیں کتنے وسیلے اور کتنے مددگار چاہیے. تو ان لوگوں کی عقل اس نقطے پہ بھی کام نہیں کر پاتی. لیکن ایک مدد ہے، میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیں اس سے انکار نہیں ہے. یہاں پر ہم آیتوں کے مفہوم کو سمجھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اس آیت کو غلط ان لوگوں نے سمجھا اور مسلمانوں پہ بلا وجہ شرک کے فتوے دے رہے ہیں. اس آیت کا معنی ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے. وہاں پر جو فرمایا گیا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مراد یہ کہ مددگار حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس کے علاوہ کوئی مددگار حقیقی نہیں ہے. اگر کسی اور کو بھی خدا سمجھ کر یا خدا جیسا سمجھ کر مدد طلب کی جائے تو واقعی شرک و کفر ہے. لیکن اس کو اللہ کا بندہ سمجھ کر
مدد طلب کی جائے تو عین ایمان ہے، قرآن کے اندر اس کا بیان ہے۔ اسی آیت طیبہ میں آگے عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اچھا میں وہی جاننا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریوں کی بات کی ہے، اور حواریوں نے کس طرح سے نصرت جو ہے وہ حاصل کی تھی، یہاں پھر حواریوں کی نصرت کا تذکرہ ہے۔ اسی بات کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آیت طیبہ کا ایاک نستعین کا جو ہے مفہوم واضح ہو جائے اور اس کا معنی بھی واضح ہو جائے۔ تو اب اگر اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھ کے مدد طلب کی جائے تو اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، بخاری مسلم میں مل جائے گی اور دیگر کتب میں مل جائے گی، بیہقی میں ہے، حاکم میں ہے، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو اور تمہارا چوپایا تم سے بھاگ جائے، چھوٹ جائے، تو یا تم راستہ بھول جاؤ، مختلف قسم کی احادیث ہے، تو وہاں پر صحرا میں جنگل میں جب تم ہو تو یوں کہو کہ یا عباد اللہ عینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ صحیح۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں وہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تم یوں پکارو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو پتہ چلا کہ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ بندے کس کے ہیں؟ شرک نہیں ہے سر، بندے کس کے ہیں؟ سر بات یہ کہ اللہ کے؟ نہیں، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ جی ہاں، جس بات کی طرف میں توجہ کرا رہا ہوں، چھوٹی عقل کے لوگ نہیں سمجھ پاتے اس کو، جی جی، کہ اللہ کے بندوں سے مدد طلب کرنا شرک نہیں ہے۔ وہ اس لیے شرک نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ خدا نہیں ہے۔ ہاں کسی کو پتھر کو بھی خدا سمجھ کے کی جائے گی تو شرک ہو جائے گا۔ صحیح۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے مدد طلب کی گئی، یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور بہقی کی روایت ہے کہ جب قبیلہ خزاعہ نے، بنو بکر نے قبیلہ خزاع پہ حملہ کیا اور ان کو قتال کیا، وہ مکہ معظمہ کے قریب تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مدینہ منورہ میں تھے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ ام سلمہ اس روایت کو بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد میں وضو کروا رہی ہوں تو آپ نے وضو کے دوران فرمایا کہ قد نصرتا قد نصرتا قد نصرتا، ہاں تیری مدد کر دی گئی، ہاں تیری مدد کر دی گئی، ہاں تیری مدد کر دی گئی۔ تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ کہنے کا مطلب یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں جس سے آپ بات کر رہے ہیں، آپ نے کس سے کلام کیا؟ آپ نے فرمایا کہ قبیلہ بنو بکر نے مکہ معظمہ میں خزاع پہ حملہ کیا اور خزاع کے لوگوں نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں ہاں تمہاری مدد کر دی گئی، ہاں تمہاری مدد کر دی گئی۔ تو اس لیے یا رسول اللہ مدد کہنا یا غوث اعظم مدد کہنا کوئی شرک نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، ان کو بشارت کیا ہے سر؟ اللہ کے بندے سمجھ کر جو ہے ان سے بشارت کیا ہے؟ بشارت جو ہے، شفاعت جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تو مدد ہی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہو کے مدد فرمائیں گے، وہ تو ایسی اعلیٰ مدد ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ قرآن حکیم مدد فرمائے گا۔ تو یہ اس آیت طیبہ کا مفہوم ان باتوں سے واضح ہو گیا کہ ایاک نستعین، ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، مراد یہ کہ حقیقی اگر کوئی مددگار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا کے دیا ہے ایک انسان کو دوسرے انسان سے اس طرح سے۔ دیکھیں سر، ہم کہتے ہیں کہ اصل میں پیدا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، بے شک، لیکن ہم والدین کہتے ہیں نا سر، جی جی، دنیا میں لوگوں کو والدین کہتے ہیں نا، اور ہم کہتے ہیں کہ والدین اولاد کو پال پوس کر جوان کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، لیکن پالنے والا کون ہے، پالن ہار کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنا نائب بنایا ہے، تو یہ تمام ذمہ داریاں سونپی ہیں انسانوں سے، کہا ہے کہ دنیا میں رہ کر وہی نہ کہ حقوق اللہ معاف کر دوں گا، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، تو حقوق العباد ہیں کیا؟ حق تو جو دیتا ہے اس سے مانگا جاتا ہے، بے شک، تو اللہ کہہ رہا ہے حق دو، بے شک، بے شک۔ دو، مدد کرو۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید، اور گفتگو جاری رکھیں گے محترم مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب۔ یہاں حواریوں کا، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے حواریوں کا تذکرہ ہے جن سے آپ نے خطاب فرمایا۔ حواری تھے کون؟ پھر حواری تھے کون، اور ان جو نصرت اللہ تعالیٰ کے لیے حاصل کی تھی، تو اس کا پس منظر کیا ہے، یہ وضاحت فرمائیے گا۔ حواری یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلصین تھے، یعنی آپ کے رازدار افراد تھے۔ تقریباً ان کی تعداد جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی
تفسیر میں مفسرین نے اور احادیث طیبہ میں 12 بیان کیے، تقریباً 12 حواری تھے۔ ان لوگوں نے اپنی جان توڑ کوششیں کی، قربانیاں دی دین عیسوی کو پھیلانے کے لیے، عیسائیت کو پھیلانے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی نصرت میں بھی انہوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کے رفع سماوی کے بعد جو ہے انہوں نے دین عیسوی کو پھیلانے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کا کردار اس وقت ایک اچھا کردار تھا، بہت عمدہ۔ ہمارے یہاں لوگ لفظ حواری کو غلط معنوں میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، فرمائیے گا۔ تو حواری تو کہتے ہی مخلص کو ہیں، رازدار کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ مخلص ہو، تو یہ جو ہے وہ نصارہ کہلائے۔ تو اب جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام کی مدد کی، وہاں تو صرف 12 تھے، اور یہاں یہ عالم ہے کہ نبی علیہ صلاۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں، یعنی جو مدینہ منورہ کے باسی ہیں، وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے مکہ مکرمہ میں مشکلات ہیں، یہاں دشواریاں، آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائیں، ہم اپنا گھر آپ کو پیش کریں گے، ہم اپنی جان سے، مال سے، ہر طرح سے آپ کی مدد کریں گے۔ اور جب آپ علیہ صلاۃ والسلام اپنے جانسار صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرماتے ہیں، تو صحابہ کرام مدینہ منورہ میں بسنے والے صحابہ کرام والذین آووا ونصروا، یعنی وہ لوگ کہ جنہوں نے مہاجر صحابہ کو ٹھکانہ فراہم کیا، انہوں نے اپنے گھر دیے، ونصروا، اور انہوں نے نصرت فرمائی۔ یعنی وہاں تو صرف 12 تھے، اور یہاں تو یہ عالم ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں، اور یہ عالم ہے کہ جب آپ علیہ صلاۃ والسلام نے مؤخات بھائی چارہ قائم فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایثار و قربانی کی، تو ایسی مثال پیش کی کہ تاریخ ویسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے ان کے انصاری بھائی نے یہ کہا کہ میرا یہ گھر ہے، اس گھر میں جو ہے وہ جو حصہ آپ چاہیں وہ آپ کا، آدھا آپ کا اور آدھا میرا، یہ میرا سامان تجارت ہے، آدھا آپ کا اور آدھا میرا، اور میری 2 بیویاں ہیں، جس کا آپ کہیں گے اسے میں طلاق دوں گا، عدت گزرنے کے بعد آپ اس سے نکاح فرمائیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی خوددار آدمی تھے، آپ نے فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، مجھے جو ہے وہ بازار کا راستہ بتا دو، اور انہوں نے تجارت شروع کی۔ تو انصار صحابہ نے دین اسلام کے لیے، نہ صرف انصار صحابہ نے جن کو آج تک وہ سلسلہ چل رہا ہے انصاری، یعنی مدد کرنے والے نبی علیہ صلاۃ والسلام کی اور صحابہ کی، یعنی ہم مان رہے ہیں کہ کچھ افراد ایسے رہے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی ہے، جنہوں نے اصحاب رسول کی مدد کی ہے، جنہوں نے دین کی مدد کی ہے، اور آج تک اس حقیقت کو ہم تسلیم کر رہے ہیں، اور اس حقیقت کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو بتایا یہ گیا کہ وہاں وہ بھی مدد کرنے والے تھے اور یہ بھی مدد کرنے والے ہیں، لیکن جس طرح انہوں نے دین کی مدد کی، شرق و غرب میں گئے، اپنے گھر بار کو سب کو چھوڑ کر پھیل گئے، دیگر جو ہے وہ ممالک میں گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلایا، تو یہ تمہارے لیے اے بعد میں آنے والے مسلمانوں، ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، انہیں دیکھو اور ان کے نقش قدم پر چلو، جس طرح یہ ان سے رسول راضی ہوئے ان کی زندگی میں، اس طرح تم سے بھی تمہاری زندگی میں رسول راضی ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی برکتیں تمہیں دنیا میں بھی حاصل ہوں گی، اور عقبہ کے لیے، آخرت کے لیے جو بشارتیں تمہیں دی ہیں ان بشارتوں کا بھی تم مستحق ہو جاؤ گے۔ اچھا مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، نصارہ کا تذکرہ ہے، کچھ تذکرہ فرمایا نصرت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں نصارہ کی، انصار کی، تو بعد میں چل کے کیونکہ یہاں تذکرہ ہوتا ہے بنی اسرائیل کے اور نصارہ کے جو فرقے بنتے ہیں، تو وہ کتنے فرقے بنے اس کے بعد؟ دیکھیں اس کے بارے میں عمومی طور پر جو مفسرین نے لکھا ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے آسمان پر بلند فرما لیا تو آپ کے بعد بنیادی طور پہ 3 فرقے بنے تھے۔ ایک فرقہ تو وہ تھا جو کہتا تھا کہ وہ خدا تھے، آسمانوں پہ چلے گئے۔ دوسرا فرقہ وہ تھا جو کہتا تھا یہ خدا کے بیٹے تھے، آسمانوں پہ چلے گئے۔ تیسرا فرقہ وہ تھا جو کہتا تھا کہ یہ اللہ کے بندے تھے، اس کے رسول تھے، اللہ نے انہیں آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو یہی وہ اہل ایمان لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے پھر اہل ایمان کی جو ہے مدد فرمائی، ان کو غلبہ عطا فرمایا۔ تو یہی لوگ تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ تینوں فرقے چلے، اور پھر یہ لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
عیسیٰ علیہ السلام کی برات کو ظاہر کر دیا اور بتا دیا کہ وہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ ضرور ضرور میری امتی بن کر تشریف لائیں گے اس دنیا میں اور یہاں پر ایک ٹائم گزاریں گے. تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید نے عمومی اعتبار سے یہ 3 فرقے بیان کیے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احادیث طیبہ ہے ان کی روشنی میں ان کے کم سے کم 72 فرقے بننے ہیں. اچھا، اور 72 فرقے 72 فرقے ان کی بھی ہیں، ان کے بنی 72 اسرائیل اور نصارہ کے بھی. جی جی، یہ خاص طور پہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں، باقاعدہ حدیث کے الفاظ آئے. تو ان میں سے آج اگر ہم جاتے ہیں اسٹڈی کرنے جاتے ہیں تو وہ 72 سے زائد ہیں، لیکن حقیقتاً 72 ہی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کی شاخیں پر نکل کے 124 سے زائد تو اناجیل ہیں ان کی. انجیلیں، ہر انجیل کو ماننے والا ایک الگ فرقہ ہے. تو اس وقت موجودہ دنیا میں عیسائیت کے اندر جو 2 بڑے فرقے ہیں وہ ایک کیتھولک فرقہ ہے، دوسرا پروٹسٹنٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ یہاں سر میتھوڈینس بھی ہیں، میتھوڈینس بھی ہیں، اس کے علاوہ اور یعنی بہت سارے فرقے ہیں، بڑے بڑے فرقے ہیں یعنی. تو ان کا خیر سب کے نام بھی نہیں معلوم، لیکن کافی فرقوں کو جانتا ہوں میں. تو یہ ہم مسلمانوں پہ عام طور پہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مثلا فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور یہ اور وہ. تو دیکھیں یہ تقسیم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہاں البتہ جو لوگ اس کا حصہ بن رہے ہیں وہ لوگ ضرور ظالمین ہیں، صحیح، وہ ضرور گمراہ ہیں جو اس کا حصہ بن رہے ہیں. اصل تو دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کرام کا طریقہ کار ہے. اس کے علاوہ جو کوئی اور دین نہیں جسے اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. تو البتہ وہ لوگ جو اس راستے سے نکل گئے ہیں تو ان کی مثال جو ہے پھر وہ یہودیوں کی طرح ہے، عیسائیوں کی طرح، بنی اسرائیل کی طرح ہے کہ جو اپنے مفادات کے پیش نظر، دیگر معاملات کے پیش نظر ان لوگوں نے نئے نئے فرقے بنا لیے. مرون فرقہ ایک میں امریکہ میں دیکھ کر آیا تو ان کی بہت ساری باتیں آج کے عیسائیوں سے مختلف ہیں. وہاں اس فرقے کے مطابق 1 سے زائد شادیاں کی جا سکتی ہیں اور فرقے میں باقاعدہ عورتیں پردہ کرتی ہیں. وہ بہت سارے معاملات جو مسلمانوں سے قریب قریب ہیں ان لوگوں کے. تو یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ان فرقوں کا ذکر فرمایا تو اصل تو وہ بنیادی طور پہ 3 ہی فرقے تھے. تو ان میں سے وہ جو فرقہ جو اہل حق تھا، یعنی جو کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، ان کے لوگ جو ہے وہ پھر مسلمان ہو گئے، یا پھر مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ جو ہے اس وقت پھر غالب آ گئے تھے ان پر. اچھا، تو مفتی صاحب آج کی یہ گفتگو بہت خوبصورت گفتگو آپ دونوں حضرات کی جانب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے صورت الصف کے مضامین کو کل اور آج مل کر بہت خوبصورتی کے ساتھ سمجھا ہے، پورے مضمون کو سمجھا. ایک ایک بات کے لیے میں نے بھی بہت جستجو کی بہت سارے معاملات میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہدایت بھی فرمائے اور ہمارے اچھے عمل کی قبولیت بھی ہمیں بخشے. آمین ثم آمین. میں آپ دونوں حضرات کا بہت مشکور ہوں، بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر نشست رہے گی، پھر بیٹھیں گے اور پھر آپ سے سیکھیں گے. ناظرین کرام، بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن کپنگ تھراپی کا دن ہوتا ہے. ڈاکٹر آصف احمد ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اب وقفے پر جائیں گے اور ڈاکٹر آصف احمد صاحب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.